نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم عینی بہنوں کے احوال سے متعلق گفتگو کریں گے. چنانچہ علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ کے سامنے ہے. پہلے ہم مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. وَأَمَّا لِأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ. بہرحال عینی بہنیں تو ان کی کل 5 حالتیں ہیں. النصف للواحدتی، نصف ملے گا جبکہ وہ ایک ہوں. والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، ثلثان ملے گا جبکہ وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں. ومع الاخ لاب وام للذکر مثل حظ الانثیین، اور عینی بھائی کے ساتھ باقاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین یسرن به عصبۃ، بہنیں بھائیوں کے ساتھ عصبہ بالغیر بن جائیں گی. لاستوائهم فی القرابۃ الی المیت، اس لیے کہ عینی بھائی اور عینی بہن کی نسبت میت سے جوڑنے میں دونوں برابر ہیں. وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الْإِبْنِ، اور عینی بہنوں کو بنات یا بنات الابن کی موجودگی میں ماں باقی مال ملے گا عصبہ مع الغیر کے طور پر. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، عینی بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ میں عصبہ بنا دو. عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم برسبیل فہم احوال خمسہ کو سمجھتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلی حالت، بہنیں اگر ایک ہیں تو ان کو نصف ملے گا. دوسری حالت، عینی بہن اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو انہیں ثلثان ملے گا. تیسری حالت، اگر عینی بہن کے ساتھ میں عینی بھائی آ جائے تو یہ دونوں عصبہ بالغیر بنیں گے. چوتھی حالت، عینی بہن کے ساتھ اولاد اناث بنات یا بنات الابن، بیٹی یا پوتی میں سے کوئی آ جائے تو عینی بہنیں عصبہ مع الغیر بنیں گی. پانچویں حالت جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں بیان نہیں کیا، وہ اخوات علیہ کے احوال میں وہ بیان کریں گے، لیکن ہم نے آپ کے سامنے وہ 5ویں حالت کو بھی بیان کر دیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ فروع مذکر، بیٹا پوتا پرپوتا تا سلسلہ اخیر، اصول مذکر باپ دادا پر دادا سکڑ دادا اوپر تک، ان میں سے اگر کوئی موجود ہے تو عینی بہنیں محروم ہو جائیں گی. ان کو آپ اجمال کے طور پر کہہ سکتے ہیں نصف جبکہ ایک ہوں، ثلثان جبکہ متعدد ہوں، عصبہ بالغیر جبکہ عینی بھائی ہو، عصبہ مع الغیر جبکہ اولاد اناث ہوں، محروم جبکہ اصول مذکر یا فروع مذکر میں سے کوئی ہو. تو آپ اس کو اجمالی خاکے کے ساتھ میں بھی یاد رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے برسبیل فہم پر ہم نے گفتگو کی. دوسرا طریقہ احوال خمسہ کو سمجھنے کا ہے برسبیل دلائل. بہنیں اگر ایک ہیں تو ان کو نصف ملے گا، کیونکہ فرمان ربانی ہے وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. مرنے والے نے اگر اپنے پیچھے ایک عینی بہن کو چھوڑا ہے تو مرنے والے کے ترکے میں سے بہن کو نصف ملے گا. دوسری حالت ہے بہن جب متعدد ہوں تو انہیں ثلثان ملے گا. دلیل ہے فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. پس اگر یہ بہنیں ہوں 2 تو انہیں چھوڑے ہوئے مال میں سے ثلثان ملے گا. اور اگر بہنوں کے ساتھ میں بھائی آ جائے، عینی بہنوں کے ساتھ عینی بھائی آ جائے تو عینی بھائی عینی بہن کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنا لے گا. دلیل وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. پس اگر بھائی اور بہن مخلوط ہو کر آ جائیں تو ان میں قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین جاری ہوگا. چوتھی حالت، بہنوں کے ساتھ میں اولاد اناث بیٹی یا پوتی میں سے اگر کوئی آ جائے تو بہنیں عصبہ مع الغیر بنیں گی. صاحب سراجی نے اس کی دلیل حدیث نبوی بول کر اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ کو حدیث ذکر کیا، جبکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گرفت کی ہے کہ دنیائے احادیث میں ان الفاظ کے ساتھ میں ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے. چنانچہ صحیح قول کے اعتبار سے یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ مفہوم حدیث ہے جو ترمذی اور بخاری وغیرہ میں موجود ہے. چنانچہ ترمذی کی روایت میں صاف طور پر یہ موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور اقضی فیہما کما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للابنۃ النصف ولابنۃ الابن السدس تکملۃ للثلثین وللاخت ما بقی.
کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک استفتاء کیا گیا کہ اگر مرنے والے نے اپنے پسماندگان میں ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک عینی بہن کو چھوڑا تو ازرو شرع ان کے حصص شرعیہ کیا ہوں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، میں ان کے سلسلے میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے نبی نے فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ نبی کا فیصلہ یہاں ذکر کیا، للابنۃ النصف، بیٹی کو نصف دے دو اور پوتی کو ثلثان پورا کرتے ہوئے اسے سدس دے دو، اور جو کچھ بچ گیا ہے وہ عینی بہن کو دے دو۔ تو یہ وللاخت ما بقیہ جو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد اناث موجود ہیں، وہ اپنے فرضیت والا حصہ نصف اور سدس لے رہی ہیں، اور نصف اور سدس کے بعد جو کچھ بچ رہا ہے وہ یہ عینی بہن عصبہ مع الغیر بن کر لے رہی ہے۔ تو وہ حدیث پاک جو ترمذی اور بخاری کے اندر الگ الگ الفاظ کے ساتھ میں موجود ہے، میں نے جو الفاظ پڑھے ہیں یہ ترمذی کے ہیں، چنانچہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، یہ انہی احادیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے۔ بہرحال یہ چوتھی حالت کی دلیل ہو گئی۔ آپ اس کو مفہوم حدیث بول کر ذکر کر سکتے ہیں، اور اگر حدیث بول کر ذکر کرنا ہے تو ترمذی یا بخاری کی روایت آپ پیش کریں گے۔ پانچویں حالت کہ فروع مذکر یا اصول مذکر میں سے اگر کوئی موجود ہے تو عینی بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ دلیل لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ اس آیت کریمہ میں بہن کو نصف ملنے کے لیے ایک کنڈیشن لگا دی گئی ہے اور ایک شرط لگا دی گئی ہے، اور وہ کنڈیشن اور شرط یہ ہے کہ لیس لہ ولد، مرنے والے نے اپنے پیچھے اولاد نہ چھوڑا ہو، اور اولاد نہ چھوڑا ہو، یہاں اولاد سے مراد صرف اولاد ذکور ہے، اس لیے کہ اولاد اناث کی موجودگی میں آپ دیکھ رہے ہیں بہنیں محروم نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ وہ بھی ازرو حدیث، ازرو شرع عصبہ مع الغیر بن رہی ہیں۔ چنانچہ مرنے والے کا صفت کلالہ کے ساتھ میں مرنا ضروری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا کہ کلالہ کیا ہے؟ تو ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، لم یدع ولدن ولا والدن، جس نے اپنے پیچھے نہ اولاد چھوڑی ہو اور نہ والد یعنی باپ دادا پردادا میں سے کسی کو چھوڑا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بہنیں اسی وقت وارث ہوں گی جبکہ اولاد ذکور بیٹا پوتا پرپوتا میں سے کوئی موجود نہ ہو، اور اولاد اور اسی طرح اصول مذکر یعنی باپ دادا پردادا میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی موجود ہوگا تو یہ بہنیں ساقط ہو جائیں گی۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں الاقرب فالاقرب، کہ اولاد ذکور اور اصول مذکر یہ میت سے زیادہ قریب ہیں، اور بہنیں یہ میت سے دور کی ہیں، اور اقرب کی موجودگی میں ابعاد محروم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہمارا ہے برسبیل فہم، برسبیل تمثیل۔ چنانچہ اب مثالوں کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ پہلی حالت آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مثال کے اندر اخت عینی ایک ہے، ہم نے اس کو نصف دے دیا، چچا ہے، ہم نے اس کو عصبہ بنا دیا، نصف کے ہم نام عدد 2 سے ہم نے مسئلہ بنایا، 2 کا آدھا نصف ہم نے عینی بہن کو دیا، ایک جو بچ گیا تھا وہ عصوبت کی وجہ سے چچا نے لے لیا۔ اسی طریقے سے دوسری حالت آپ دیکھیں، اس کے اندر بہنیں متعدد ہیں، اس وجہ سے انہیں ثلثان دے دیا، چچا ہے اسے عصبہ بنا دیا، ثلثان کے ہم نام عدد 3 سے مسئلہ بنا، 3 کا 2 ثلثان ہم نے 4 اخوات عینیہ کو دیا، اور ایک جو بچ گیا تھا وہ چچا نے عصوبت کی وجہ سے لے لیا۔ اسی طریقے سے تیسری حالت آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں عینی بہن کے ساتھ میں عینی بھائی ہے، عینی بھائی نے عینی بہن کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنا لیا، اسی لیے ہم نے یہاں عصبہ کی با کو لمبا کر دیا کہ عصوبت میں دونوں شریک ہیں، لہٰذا مذکر نے ڈبل لے لیا اور مؤنث نے سنگل لے لیا۔ للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں مسئلہ 3 سے بنا دیا۔ اسی طریقے سے چوتھی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد اناث میں سے بنت ہے، اس نے اپنا حصہ نصف لے لیا، اور اخت عینی اس کی موجودگی میں آئی، وہ عصبہ مع الغیر بن گئی، نصف کے ہم نام عدد 2 سے مسئلہ بنا، 2 میں سے ایک فرضیت سے بیٹی نے لے لیا، ایک جو بچا وہ عصبہ مع الغیر کی بنیاد پر اخت عینی نے لے لیا۔ اسی طریقے سے آپ یہاں دوسری مثال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اولاد اناث میں سے یہاں 2 پوتیاں ہیں، انہوں نے ثلثان لے لیا، اور اخت عینی اولاد اناث کی موجودگی میں آئی، لہٰذا وہ عصبہ مع الغیر بن گئی۔ ہم نے ثلثان کے ہم نام عدد 3 سے مسئلہ بنایا، 3 میں سے 2 ثلثان کے طور پر 2 پوتیوں کو ملا، ایک جو بچ گیا وہ اخت عینی نے لے لیا۔ پانچویں حالت آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی مثال میں اولاد ذکور میں سے ابن ہے، لہٰذا وہ عصبہ بن گیا اور اس کی موجودگی میں اخت عینی محروم ہو گئی۔
ہم نے ایک سے مسئلہ بنا کر پورا کا پورا مال ہم نے عصوبت کی وجہ سے ابن کو دے دیا۔ دوسری مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصول مذکر میں سے دادا ہے، لہٰذا کسی قسم کے اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے دادا عصبہ بن گیا، اور اخت عینی اسی دادا کی وجہ سے محروم ہو گئی، اور اخ عینی بھی اسی دادا کی وجہ سے محروم ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اصول مذکر کی موجودگی میں بھی بہنیں محروم ہو رہی ہے، اور فروع مذکر کی موجودگی میں بھی بہنیں محروم ہو رہی ہیں۔ یہ تیسرا طریقہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ چوتھا طریقہ وجہ حصر کا ہے، لہٰذا وجہ حصر کے طور پر آپ یہ نقشہ ذہن میں رکھیں جو آپ کے سامنے اب اسکرین پر آ رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میت کے اصول مذکر و فروع مذکر میں سے کوئی ہوگا، میت کے اصول مذکر و فروع مذکر میں سے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دو حالت ہوگی۔ اگر اصول مذکر اور فروع مذکر میں سے کوئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں بہنیں ساقط ہو رہی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا، حقیقی بھائی ہوگا یا حقیقی بھائی نہیں ہوگا۔ اگر حقیقی بھائی ہے تو بہنیں عصبہ بالغیر بنے گی، اور اگر حقیقی بھائی نہیں ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اولاد مؤنث میں سے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اولاد مؤنث میں سے اگر کوئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ عصبہ مع الغیر بنے گی، اور اگر اولاد مؤنث میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو حقیقی بہن ایک ہوگی یا متعدد ہوگی۔ اگر حقیقی بہن ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر حقیقی بہن متعدد ہے تو اس کو ثلثان ملے گا۔ یہ آپ کے سامنے دلیل حصر کے طور پر بھی احوال خمسہ کو پیش کر دیا گیا۔ اکتفی علی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔